الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ قرآن کریم کی اس آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن رہے ہیں اور اپنی رحمت کا بتلا رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر کتنا کریم اور شفیق ہوں۔ اس وقت ہم مجموعی طور پر جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کے بہت سارے سبب ہیں، لیکن ان میں سے کچھ سبب نمایاں ہیں۔ ان میں سے ایک سبب جو ہمارے امت مسلمہ کے اور مجموعی طور پر جو ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہر فرد کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مجموعی طور پر بہت قسم پرسی کی صورتحال ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی ہے جس وجہ سے ہم پر یہ حالات ہیں۔ اس کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن چند اسباب جو نمایاں ہیں، ایک تو اس میں شہوات کا، نفس کا اس پر غلبہ پا جاتا ہے کہ انسان اس وقت اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے، جس وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ دوسرا بڑا سبب جو اس کا بھی سبب بنتا ہے اور جس وقت ہر فرد کسی نہ کسی صورت میں اس کا شکار ہے، بعض اوقات اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اس کا شکار رہتا ہے، وہ ہے مایوسی۔ مایوسی نافرمانی کا سب سے بڑا سبب، اگر میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ فرد کی بغاوت اور فرد کی نافرمانی کا سب سے بڑی وجہ یا ایک بڑی وجہ مایوسی ہے، کہ کسی نہ کسی حال میں کوئی نہ کوئی فرد مایوس ہے اللہ سے، کسی بھی صورت میں اللہ سے کسی نہ کسی درجے میں مایوس ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنی مایوسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ حالانکہ مایوسی یہ بہت بڑا گناہ ہی ہے، بلکہ یہ گناہ جو کیا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے مایوسی۔ ندامت کی اور اللہ سے یہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا،
یہ عقیدہ رکھنا اور یہ سوچنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جس گناہ سے توبہ کی، کیونکہ جب توبہ کر لی پھر یقین ہو جانا چاہیے دل میں کہ بس اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، پختہ یقین ہونا چاہیے، اپنی دل کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جب اس آیت کو نازل فرمایا تو کس موقع پر نازل فرمایا اور جو اس کا شان نزول ہے اور پھر مطلب اس موقع پر یہ نازل ہوئی وہ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ شخص کس قدر مایوس تھا اور اس کو کن الفاظ سے تسلی اور حوصلہ دیا گیا، ہم اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اس سے بڑے مایوس ہیں اپنی ذات پر، کہ ہم نے ان سے بڑا جرم کیا ہے۔ یہ نازل ہوئی حضرت واشی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے۔ اب نبی کے چچا کو شہید کرنا یہ بہت بڑا جرم تصور ہوتا ہے، اور حضرت حمزہ کی وفات اور شہادت پر آپ علیہ السلام انتہائی غمگین تھے، اور بشری تقاضے کے تحت آپ کا وہ غم اس قدر تھا کہ واشی مسلمان بھی جب ہوئے تو ان کو فرمایا کہ آپ ایک سائڈ پر ہٹ کر بیٹھا کریں کہ مجھے آپ کو دیکھ کر میرے چچا یاد آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی مایوس نہیں کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا شروع قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو کہا کہ کتنا بڑا ظلم بھی اپنی ذات پر کیا ہوگا تم نے، کتنا بڑا جرم بھی کر لیا، چوری کری ہے، ڈاکہ مارا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کر لیا ہے، اپنی جان کو بالکل تباہ کر دیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، کہ یہ اس کی معافی بھی کبھی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کی بالکل جڑ ختم کر دی کہ مایوس نہیں ہونا کبھی اللہ کی ذات سے۔ جب کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی شخص اللہ سے مایوس ہوتا ہے اللہ کو اس پر انتہائی جلال آتا ہے کہ مجھ سے کیوں مایوس ہو رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب انسانیت برابر ہے، اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا کونے کھدرے میں رہتا ہوا شخص اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ ایک اعلیٰ مرتبے اور فائز دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ کی طرف۔ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اس کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جیسے یہ اگر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سنتے ہیں، اس طرح اگر وہ شخص بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اسی طرح سنتے ہیں۔ مایوسی کی جڑ کاٹ دی جائے، اللہ نے مایوسی کی آیت فرما کر لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، بالکل مایوسی کو ختم کر دو، تو اس کے بعد بھی دل میں تصور تھا چلے میں اللہ کی رحمت سے مایوسی تو ختم کر سکتا ہوں۔ اس آیت کو سننے کے بعد یہ دل میں بات تھی کہ میں اللہ کی رحمت سے چلے مایوسی کو ختم کر دیتا ہوں، لیکن میرے گناہ بہت بڑے ہیں، میں اللہ کی رحمت کے سائے کے تلے شاید نہ آ سکوں، یہ تصور دل میں آتا تھا، ذہن میں آتا تھا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کتنے مایوسی سے میری مایوسی کو ختم کرو، اور میری رحمت اس قدر وسیع ہے کہ گناہ جس قسم کا بھی ہو، جتنا بڑا گناہ بھی ہو، یغفر الذنوب جميعا، میں سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے ذنوب جمع کا لفظ لایا، سب گناہ، جميعا تاکید لائی کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جميعا سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس کہے پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، اللہ نے اس امید دلائی ہے اپنے بندے کو، انسانیت کو امید دلائی کہ مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے، اور مایوسی کے مقابلے میں اللہ نے امید اس قدر دلائی۔ ایک جملے پر اکتفا نہیں کیا، دو پر اکتفا نہیں کیا، یعنی ایک کو کافی نہیں سمجھا، صرف اتنا نہیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آگے فرمایا یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں۔ پھر آگے مزید تاکید لے آئے، مزید
اظہار کیا، مایوسی کی جڑ کو کاٹا، اپنی رحمت کا اعلان کیا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میں بخشنے والا ہوں اور میں رحمت کرنے والا ہوں۔ ایک ذات کا کام ہی مغفرت اور رحمت ہے، ایک ذات کی صفت ہی جب مغفرت ہے، جب ایک ذات کے ساتھ جڑی ہی مغفرت ہے، معاف کرنا جڑا ہے، اس سے بھلا کیوں مایوس ہونا؟ جب ایک ذات ہے، ایک بندہ، ایک شخص دنیا میں ایک کام ایک ہی ایسا کام کرتا ہے، اس سے بندہ دوسرے کام کی امید نہیں رکھتا کہ بھئی یہ ہے ہی ایسا، اس سے میں دوسرے کام کی امید نہیں رکھتا۔ تو اللہ کی ذات ہے کہ جب اللہ کا کام ہی مغفرت ہے، اللہ ہے ہی بخشنے والے، اللہ ہے ہی معاف کرنے والے، اللہ ہے ہی رحم کرنے والے، اللہ سب گناہ گاروں کو اپنے دامن میں لینے والے، تو پھر بھلا کیوں اللہ سے مایوس ہونا؟ کبھی کسی گناہ کے بعد، کبھی کسی گناہ کے بعد، یا کبھی کسی ایسا کام کرنے کے بعد جس سے دل میں مایوسی آ جائے، یہ بالکل خلاف شرع ہے، خلاف شریعت ہے کہ کبھی بھی دیکھیں، مایوسی اور ڈر دو چیزیں ہیں، ایک ہے جری ہونا، یہ اور چیز ہے، مایوسی اور چیز ہے۔ یہ مایوسی جب آ جاتی ہے نا، مایوسی اور ندامت میں فرق ہے۔ دیکھیں اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے اور میرے دل میں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، یار میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، صرف یہ تصور دل میں آ گیا کہ گناہ ہے، یہ احساس دل میں پیدا ہو گیا کہ گناہ ہے، یعنی مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ گناہ ہے، احساس ہوا گناہ کا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں نور ایمان باقی ہے۔ گناہ کے بعد گناہ کا احساس اس بات کی دلیل ہے کہ نور ایمان باقی ہے دل میں۔ آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ اللہ نے گناہ کے بعد آپ کے دل میں ندامت کا ایک پہلو ڈالا ہے، کہ ندامت کا ایک جز ذہن میں آیا ہے کہ یار میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، میں نے تو اللہ کو ناراض کر لیا۔ یہ صرف ہلکا سی دل میں بھی آ جائے نا، ہلکی سی بات، سمجھیں آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کے دل میں نور ایمان باقی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اور اللہ کا اس موقع پر گناہ کے بعد جب یہ احساس ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ آپ نے مجھے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جن کو گناہ کے بعد گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ گناہ کے بعد گناہ کا احساس یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان ہے، یہ نور ایمان باقی ہونے کے دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو آپ کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، کہ آپ کے دل میں گناہ کا احساس باقی ہے۔ جس دن آپ محسوس کریں کہ گناہ کے بعد آپ اپنے گناہ پر جری ہو گئے ہیں، کہ کیا ہو گیا، کر لیا تو کیا، اللہ کا ڈر دل میں نہیں آیا، یہ وہ بدبختی کی علامت، یہ ایمان سے دور ہونے کی علامت شروع ہو گئی ہے۔ ابھی آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ابھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھ سے ایمان چلا گیا ہے یا جا رہا ہے، ایمان مجھ سے چلا گیا ہے۔ اور ویسے بھی فقہا کا یہ عقیدہ ہے، فقہا یہ بیان کرتے ہیں، مسائل میں یہ بات علماء بیان کرتے ہیں کہ گناہ کرنا کفر نہیں ہے، گناہ کرنا کفر نہیں ہے، لیکن گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ یعنی ایک آدمی شراب پیتا ہے اور ساتھ ہی بھی سمجھتا ہے کہ حرام ہے، لیکن ایک شراب پیتا ہے اس لیے کہ کیا ہے، حلال ہے، فکر ہی نہیں ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو اس سے آپ فرق سمجھ لیں کہ ایک چیز کو گناہ سمجھنا، ایک چیز کو گناہ سمجھنا یہ خود ایک نیکی ہے، کہ گناہ تو کم از کم سمجھتے ہیں، تو اس کی بدولت، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے چھڑوا کر انسان کو نیکی کی راہ پر لے آتے ہیں، اور اس طرح انسان نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ گناہ جس کے بعد ندامت ہو،
وہ گناہ جس کے بعد ندامت ہو وہ اس عبادت سے بہتر ہے جس کے بعد گھمنڈ پیدا ہو۔ نماز پڑھی، نوافل پڑھے، دل میں خیال آیا کہ میں تو بہت بزرگ ہوں، میں نے تو نیکی کا کام کر لیا، ریا آ گیا، یہ اس گناہ سے بدتر ہے جس گناہ کے بعد آپ کے دل میں ندامت آئی۔ وہ گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ عبادت اس سے بڑی گناہ ہے۔ اس لیے ندامت انسان اپنے دل میں کرتا ہے۔ ندامت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ٹوٹا ہوا دل، اپنے دل کو کسی وقت مطمئن نہ رکھیں، پرسکون نہ رکھیں، ہمیشہ اپنے دل کے اندر، قلب کے اندر انتشار، بے ایمانہ مطلب اپنے آپ کو حق ڈگمگایا ہوا پائیں کہ دل میں ہر وقت ٹوٹنا ہو کہ یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، بس ٹوٹنا، مایوسی نہیں، ٹوٹنا۔ مایوسی یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مایوسی یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ٹوٹنا ہے اللہ کو منانے کا ڈھنگ، ندامت، پشیمانی، بس پشیمان ہو جانا، یا اللہ بس اب نہیں کروں گا، بس اب اللہ وعدہ ہے آپ سے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے باتیں کرے۔ گناہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ اپنی رحمت سے بڑے بڑے ظالموں اور فاجروں کو اللہ نے معاف کیا ہے، اللہ ہمیں ہی معاف کر دے، بشرطے کہ ندامت۔ اللہ نے 100 قتل ندامت کی غرض کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے معاف کر دیے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے؟ اللہ نے اتنے ایسے لوگ معاف کیے، انہوں نے ہلکی سے ندامت اپنے دل میں لائی، اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ جب اللہ کا کام ہی معاف کرنا ہے، اللہ نے کہا میں معاف کرتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں، میں بخشتا ہوں، اور اولاد کی تربیت میں صرف باقی جتنی اچھی کر سکیں کریں، لیکن ایک بات کو پیش نظر رکھیں، مد نظر رکھیں کہ ان میں صرف گناہ کے بعد ندامت کا احساس باقی ہے، بس آپ اپنی تربیت میں پاس ہو گئے، آپ نے تربیت کر لی ہے ان کی۔ اگر آپ اتنی تربیت کر چکے ہیں کہ اولاد گناہ کے بعد ندامت کا احساس ان کے دل میں آ رہا ہے، تو بس آپ اپنی تربیت میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ اللہ کو جواب دیں نہیں ہوں۔ اولاد کے دل میں اگر اتنی بات ہے تو انشاءاللہ پاس ہو جائے گا، اولاد ٹھیک رہے گی، اور کوشش کریں اس بات کی گناہوں کا ڈر اولاد کے دل میں بٹھائیں، اور پھر اللہ کی رحمت ان کے دکھائیں کہ بھئی گناہ کے بعد گناہ ہو گیا غیر اختیاری طور پر، یا اللہ گناہ تو میں نے کر لیا، مثلا جیسے اب نماز چھوٹ گئی، نماز رہ گئی، وقت گزر گیا، قضا ہو گئی، افسوس دل میں ہونا چاہیے، یا اللہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں تو پڑھنا چاہ رہا تھا، یا اللہ اگر نہیں بھی چاہ رہا تھا تو بس یا اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، یا اللہ اب میں قضا کر لیتا ہوں، صلاۃ توبہ پڑھیں، استغفار کریں، یا اللہ اب معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ آپ مجھ سے ایسا نہیں دیکھیں گے، آئندہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، آئندہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، اس کے بعد ہو جائے پھر توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جس وقت بھی روز توبہ کریں۔ امام شامی فرماتے ہیں ہر آدمی کو روز اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، روز کلمہ پڑھنا چاہیے، روز کلمہ پڑھ کر نیا ایمان لانا چاہیے، صبح اٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روز مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی رات کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا، کیونکہ ہماری زبان سے ایسی لغویات نکلتی ہیں، ایسی باتیں نکلتی ہیں جو کفر کے قریب ہوتی ہیں، ہم احساس نہیں کرتے بولتے ہوئے، گھر والوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، غصے میں آ کے ایسے لغویات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے ایمان کی روشنی یا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رحیم ہے، غفور رحیم ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، کلمے کا ورد مسلسل رکھیں، دن میں مختلف اوقات میں، اگر کبھی ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں غیبت ہو جائے، اگر غیبت کے بعد دل میں ندامت ہو تو یہ بھی اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ کبھی غیبت ہو جائے کسی کی اور غیبت کے بعد آدمی خوش ہو کہ ہاں میں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں، تو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی غیبت ہو جائے، منہ ہے، زبان ہے، کنٹرول میں نہیں ہوتی، بعض اوقات نکل جاتی ہیں باتیں، اس کے بعد دل میں بات ہے، یا اللہ میں نے غیبت کر دی، تیرا بندہ تھا، تیری مخلوق میں سے تھا، میرے منہ سے اس کے بارے میں ایسی باتیں نکل گئیں، اب اس کو اصالِ ثواب کر دیں، کیونکہ غیبت کے بعد جا کے اس کو بتانا کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کریں، وہ اور ناراض ہوگا، ایک تو نے غیبت کی اور قول، اس لیے غیبت کے بعد اگلے کو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اصالِ ثواب کر دیں مجلس کے۔
کوشش کریں نہ کرنے، غیبت نہ کریں، بالکل نہ کریں، کیونکہ الغیبت واشد من الزنا، غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اگر بالفرض ہو جائے تو 3 دفعہ سورہ اخلاص یا کچھ پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دیں، تاکہ اس مجلس کے بعد وہ جو آپ کا ایصال ثواب ہو اس کو گناہوں کا کفارہ بن جائے، جو گناہ کیا ہے وہ ڈھل جائے، دھل جائے، چھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، اس کے بعد مایوسی نہیں، اللہ سے توبہ ندامت، کبھی رات کو وقت نکالیں، کوشش کریں نمازوں کے بعد کبھی سجدے میں اگر آپ سر رکھیں اور دل میں تھوڑا سا خشوع اور خضوع ہو۔ بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ساتھ اللہ کی محبت کا غلبہ آتا ہے، اللہ کی محبت کا ایک غلبہ آتا ہے، اس کو غنیمت جانے، ہر ایک کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ کی محبت بعض اوقات کسی بھی وقت انسان پر جوش مارتی ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یا نماز میں محبت کا جوش غلبہ آتا ہے انسان کے دل پر، یا اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، اللہ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ جیسے کوئی غم مل جائے، کوئی غم، کسی مصیبت، کسی پریشانی میں آدمی جب پڑ جاتا ہے، جب ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو بس پھر اللہ کی طرف پہ جھکتا ہے نا، وہ اللہ کی محبت کے غلبہ، یا اللہ اب تو ہی ہے، اب تو کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، سب سے ٹوٹ چکا ہوں، سب کچھ، یہ اللہ کی محبت کا غلبہ۔ یا بعض اوقات کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں غلبہ اللہ کا محبت کا جوش، دل میں جوش مار رہا ہو دل اللہ کی محبت میں، اس موقع کو غنیمت جانیں، اس کو جانے نہ دیں، فوراً مصلی بچھا دیں، یا مصلی بچھانے کا وقت نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے دل میں یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف، مراقبہ شروع کر دیں۔ اگر مراقبے کی کیفیت نہ آسانی سے پیدا ہو سکے تو اللہ سے باتیں شروع کر دیں، اسی طریقے سے اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائے۔ تصور کریں کہ اللہ میرے سامنے اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ سے اپنی شکایات کر رہا ہوں، اللہ سے جو مرضی کہہ دیں، اللہ کوئی پوچھتے ہیں، اللہ سے با خدا دیوانہ باش، اللہ کے سامنے دیوانہ ہو جاؤ، مجنون ہو جاؤ۔ کون دیکھتا ہے آپ کو اور میرا سٹیٹس دنیا کے سامنے؟ اللہ تو ہمارا سٹیٹس جانتے ہیں، ہماری حیثیت جانتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے یہ اللہ جانتے ہیں، ہم اندر سے کتنے پاک ہیں، کتنے صاف ہیں، کیا حالت ہے ہماری یہ اللہ جانتے ہیں۔ بس اللہ کے سامنے بندہ گر کر ٹوٹ کر بیٹھ جائے، یا اللہ آپ جانتے ہیں میری حالت کیا ہے، میری حالت زار کیا ہے، بس اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، اب آپ ہی ہیں، آپ سے ہی مانگتا ہوں، آپ مجھے کہیں شرمائیں نہ، اللہ سے کوئی نہیں شرما۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان خوشیوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، لیکن پریشانیوں میں اللہ یاد آتے ہیں، کشتی ڈوبی تو یہ خدا یاد آیا۔ جب انسان پریشانیوں میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا یاد آنا یہ بھی اللہ کو قبول ہے، اللہ پھر بھی اپنے بندے کا ساتھ دے، اللہ سے اس پریشانی کے عالم میں جو مانگیں پھر اللہ سے وعدہ کریں، یا اللہ خوشیوں میں بھی یاد رکھوں گا، یا اللہ ابھی پریشانی دور کر دے، اب خوشیوں میں بھی یاد رکھوں گا۔ کوئی بھی پریشانی جس میں اللہ پر نظر ہو وہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدمی ٹوٹتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی حالت آ جاتی ہے جس کے بعد آدمی بس اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی نظر میں ایک اللہ کا ہی سہارا ہوتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ جب اللہ سے مانگتا ہے نا، اور وہ جب اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تو ہی ہے، تو اللہ کو یکتائی بہت پسند ہے، کہ جب یکسو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صرف آپ ہی ہیں اللہ، بس یہ جو جملہ ہے، یہ جو انسان کے قلب کی کیفیت اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، صرف اور صرف دل میں اللہ کی ذات ہو، بس یہ وقت بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ انسان ہے، ذہن میں انتشار ہوتا ہے، 100 پریشانیاں ہوتی ہیں، یکسوئی بڑی مشکل سے مل جاتی ہے۔ اگر کبھی یہ موقع نصیب ہو جائے کہ اللہ کی طرف دل مکمل اللہ کی طرف دل چلا جائے، بس اس موقع کو غنیمت جائے۔ اب یہ موقع ہے اللہ سے منوانے کا کہ آپ کے دل میں صرف اور صرف اللہ ہے، کہ دنیا ہے ہی نہیں ہے، اب امیدیں ہی ختم ہیں، اب کسی کا خیال ہی نہیں ہے، اب اس قدر ٹوٹا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کو منوانے کا، بس اس موقع کو غنیمت جانے۔ ہم
ہماری جو بدبختی ہوتی ہے یا ہماری بدقسمتی ہوتی ہے، ہم ایسے مواقع ضائع کر دیتے ہیں. ہم سب کے ساتھ ایسے مواقع آتے ہیں. ہم ان مواقعوں کو بجائے اللہ کے پاس جانے کے یا اللہ کے سپرد کرنے کے غلغپاڑے میں، شور شرابے میں، رونے دھونے میں گزار دیتے ہیں. او جی اس نے ایسا کر دیا، بس روس مطلب خود رونا پیٹنا، اپنا اپنا پٹاس کرنا اور اپنے بس رو دھو کے اپنا غم ختم کر دینا. کہ یہی رونا دھونا اللہ کے سامنے کرتے ہیں، کیا اللہ سے منوا لیں. ایسی کیفیت ہوتی ہے، غم آتا ہے، کوئی سے بڑا غم انسان پر آ جاتا ہے. اولاد کا غم ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے، مالی، بدنی، جانی، جسمانی، صحت، بخار، کسی بھی قسم کا بیماری، کوئی بھی غم شدت سے آئے تو ہم اس موقع پر بجائے اس کی شکوہ کرنے کی، یا شکوہ نہ بھی ہو تو اور کاموں میں لگنے کے اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ یکسوئی کا وقت ہے. آپ جس طرف بھی مڑیں گے وہاں یکسو ہو کر مڑیں گے. اگر دنیا کی طرف مڑیں گے یا اسباب کی طرف رخ کریں گے تو اس کی طرف یکسو ہو کے مڑیں گے. بعض اوقات انسان کی کیفیت ہوتی ہے، انسان ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کی نظر ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے میں یہ کام کر دوں، بس یہ چیز جو ہے مجھے حاصل ہو جائے، بس اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ کے پیچھے پڑے، اللہ سے مانگے، اللہ سے درخواست کرے، اللہ سے ایسی باتیں کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ایک آدمی نے اللہ سے کہا کہ اللہ کہہ رہا تھا، یا اللہ اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کی داڑھی میں کنگھی کرتا، آپ کی خدمت کرتا. جو خدمت کی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا تھا، یہ باتیں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ تو سب سے پاک ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ میری محبت میں سب کچھ کہہ رہا تھا، مجھے قبول ہے. اللہ سے محبت میں جو کہیں قبول ہے. بس اللہ سے محبت ہو اور انسان قلب کے اندر جو باتیں کہہ دے اللہ کو قبول ہے. اللہ سے محبت میں آ کر جو مرضی کہہ دے، بس اللہ سے مانگے، ہر چیز مانگے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے. اللہ سے دیوانوں کی طرح گفتگو کریں، اللہ کچھ نہیں کہتا. یہ تو دنیا میں ہمیں آداب بجا لانے پڑتے ہیں، تو دنیا میں ہمیں خوش آمدی کرنی پڑتی ہے اپنی منوانے کے لیے. اللہ کے سامنے جتنے دیوانے ہوں گے اتنا ادب ہے. دنیا میں اپنے آپ کو سوٹ بوٹ کرنا پڑتا ہے کسی کے سامنے اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے سامنے جتنی عاجزی ہوگی، جتنا دیوانہ پن ہوگا، جتنی مجنونیت ہوگی، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے. بس اولاد کا معاملہ ہو، مالی معاملات ہو، بدنی، جسمانی، صحت، کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہو تو کوشش کریں کہ اپنے اندر یا اللہ کی طرف سے بھی اگر دل میں ٹوٹنا ہو یا اللہ کی محبت جوش مارے، بس اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، ہم کلام ہو جائیں، اللہ سے باتیں کریں اور اسی کو اپنی غنیمت سمجھیں. یقین جانیں اس کے بعد جو اللہ سب سے بڑی دولت نصیب کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. وہ دولت، اگر وہ چیز نصیب نہیں ہوئی، یعنی کوئی پریشانی تھی اس میں اللہ سے مانگی، وہ پریشانی حل نہ ہوئی اور وہ ختم ہو گئی اور وہ کام نہ ہو سکا، اللہ اس کے بعد جو سب سے بڑی دولت نصیب کرتے ہیں وہ دولت ہے سکون، اطمینان. اس کے بعد اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور آدمی پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. تو قلب کا اطمینان بڑی دولت ہے، قلب کا اطمینان بڑی دولت ہے اور آدمی پرسکون ہو جاتا ہے کہ اللہ سے تو میں نے عرض کی تھی، اللہ کے سامنے تو بات رکھی تھی. اللہ کے سامنے بات رکھنا اور اللہ سے عرض کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے گفتگو کرنا، یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے. اگر بالفرض وہ پریشانی یا وہ غم یا کوئی بھی ایسی چیز دور نہ بھی ہو، لیکن دل مطمئن رہتا ہے کہ اس معاملے میں نے اللہ کو ایکسیپٹ ختم نہیں کیا تھا، ایکسیپٹ اللہ میں نہیں کیا تھا، اللہ کے سوا میں نے کسی اور سے بات نہیں کی تھی، میں نے اس معاملے کی بات تو اللہ سے کی تھی. اس معاملے کا اللہ کو علم ہے، اللہ کو میرا مانگنا بھی معلوم ہے، اللہ کو میری عرضی معلوم ہے. اگرچہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ اس کے بدلے جنت میں بہت بڑے محلات بنا دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی جو دور نہیں ہوئی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اور خاتمہ ایمان پر فرما دیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہر انسان کو بارہا ہوا ہوگا اپنی ذات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہیں پر لے جانا چاہتے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کہیں جا رہا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت دینی ہوتی ہے تو اس نعمت سے پہلے اور انسان کو اس کی امید بھی ہوتی ہے، انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اب تو یہ سفر مجھ سے میلوں دور ہے، اب تو یہ سالوں کا سفر ہے، اب جو مجھے امید تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد وہ سفر اگر پہلے مہینوں میں تھا تو اس کو دنوں میں کر دیتے ہیں، اور وہ چیز جو اس کو سالوں میں میسر آنی تھی وہ اس کے دنوں میں میسر ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹنا، یہ دل کا ٹوٹنا، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ دینے کے لیے کچھ نچوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں جگہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں جگہ بناتے ہیں کہ اس کو احساس ہو میری نعمت کے احساس کے لیے یہ آزمائش اور مصیبت یا کوئی تکلیف آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔